السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس دروازے سے داخل ہو کر پانی پی لے گا تو اس کی جو ناختم ہونے والی جنت کی زندگی ہے اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر یہ ماہ سیام رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور صحیح سلسلہ کی روایت 3951 کو یاد رکھیے۔ مت سوچئے کہ فلاں کے فتوے کا فائدہ ہوگا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے گئے اور معراج کی سیر کروائی، اور کہنے لگے کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ تو میں جب اس پہاڑ پر چڑھا تو میں نے وہاں چیخ و پکار سنی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کس چیز کی، کس بات کی چیخ و پکار ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور پھر اس سے آگے لے کر گئے اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، ان سے خون بہہ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ جن کے پاس صحت ہے، توفیق ہے، جوانی ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی نے صحت ہونے کے باوجود، توفیق ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا تو اسے اپنے پاس بلواتے اور کوڑے مرواتے اور فرماتے کہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا، تاکہ ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور جب ان سے برداشت نہ ہوتا تو ہم ان کو روئی کے کھلونے بنا کر دیتے تاکہ وہ ان کھلونوں سے کھیلیں اور ان کا دھیان روزے کی طرف نہ جائے، تو تاکہ وہ شام تک روزے کو نبھا سکیں۔ تو بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر یہ ماہ سیام آیا اور اس نے اس ماہ سیام کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ سیام کی قدر کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔